ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد ان سيدنا امام الانبياء صاحب المقام والشفاعه والجلال سيدنا وشفيعنا الذي لنا فتجلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى اليه ربه ما اوحى رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين محبوب رب العالمين صاحب المقام المحمود محمد عبده ورسوله الذي يرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى جميع أولياء أمته صلاة دائمة مستمرة ما طال السائر وطال الطائر ودار الطائر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين وقال ربهم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرنا ہے. پہلی آیت کریمہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو گمان ہی نہ کرو جو لوگ اللہ تعالیٰ نے قتل کیے گئے شہید ہوئے تو گمان ہی نہ کرو جو مر گئے بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ زندگی پہنچ رہا ہے وہ خوش ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے جو شہید لوگ ہیں خدا بھی جناب اجازت کرتے ہیں اے باری تعالیٰ اسی تو گردا ہاں اسی خیری میری ہاں سارے پچھلے لوگ سارے کیوں روتے ہیں کیوں پٹے میں سارے اسی خوش ہاں سانو اجازت دے اسی جا کے ملوڈن حقیر ویک رہے اسی زندہ. رب العالمین فرمایا تسی من بھی آکھو طرح طرح دے گمان کرے پھر جب یہ آکھن بھئی کی جن وہ تو مر گئے یہ آکھن بھی خبر نہیں کیا ہے مطلب اس گلدہ میں تمہاری درس سنیا دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا تھوڑے مرحوم میں سنیا دینا تو یہ سارے انہاں شہیداں بھائیاں دا بزرگاں دا یہ سنیا ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا جو خدا نے رستے میں قتل کی نجامت تو گمان ہی نہ کرو جو مر گئے تو زندہ. یوزرکون کے فرق ہے باقی جو پکشی روح ہونے عذاب کو بچنے ہیں انہیں آتا رہنا ہے تم کے نومت عروج تو آرام کر کے سو جا وہ پھر قیامت میں اٹھ یا اولیاء اللہ جو ہیں اولیاء اللہ کے متعلق تو یہ ثبوت ہے کہ عام شہیدہ کو اولیاء اللہ کی حیاتی سے زیادہ ہے کہ جناب شہید بھی ہوئے ولی بھی ہوئے پھر اس کا کیا کہنا اور جنہیں شہید بھی ہوئے ولی صرف نہیں ولی اللہ امام ہوئے
بے شوا ہوئے ولی اللہ اور ولایت اس مرتبے کی ہوئے یاد رکھو جس دل دے حضرت امام حسین کی محبت نہیں ہے اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. یہ ولایت اس مرتبے کی ہے. دوسری آیت کریمہ کا معنی ہے تسی مت آکھو جو خدا نے پیغمبر قبر کی بجا میں جو مر گئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں جی لوگ امام حسین نو ہوئے جانتے ہیں تو سیاستوں کوئی کلمہ کو نہیں جانتا نہ غلط. ماتم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ماتم کرم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موئے بندے کا پرچاونا. یا تعزیے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے. یہ دین ہی ماتم کا ترجمہ عربی میں تعزیہ. موئے بندے کا ذکر کرنا, موئے ایک آدمی موئے طریقے سے پرچاونا, آپ کا غم کرنا. تو جو لوگ تعزیہ کے دن تعزیہ کریں یا ماتم کریں یہ اللہ تعالیٰ ہم فرما رہا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں تو سب مت تک ہو جو مر گئے نہیں مر گئے زندہ. یہ رب العالمین کا فرمان ہے اور میرا اور ہر مسلمان کا ایمان ہے جو شہید ہوتا ہے وہ نہیں مرتا. ہم اللہ چند واقع بیان کریں. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ بڑا بڑا محدث ہے اور مشدد بھی ہے. حدیث میں بڑی زبردست جگہ کرتا ہے. کوئی تھوڑا جا فرق آ جائے تو اس حدیث وغیرہ سے سنے گا یہ حدیث ثابت نہیں ہے. کسی راوی نے کوئی تھوڑا جا فرق آ جائے, کوئی راوی ذرا کہیں بھول گیا ہوگا. مثلا عاصم چار کے پنج عاصم ہیں محدثین کے جلدنا عاصم ہے تو کہ ان عاصموں میں جو کوئی بھی ثابت نہیں. کیوں کہ فلانے جگہ حدیث بیان کر رہا ہے کیا ہے یہ ان ہے اس میں شک کا ایسا ثابت نہیں ہے. اس میں زبردست مشدد محدث ہے. اس کی کتاب شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور یہ اس کی کتاب ہے علامہ سیوطی. تو پھر واقعہ لکھتا ہے اپنے زمانے کا واقعہ لکھتا ہے کہ ایک شخص شہید ہو گیا. اس کا ماں پیو جا رہا کسی جنگل کے دور ایک سوار آدھا دکھا اس بھائی نے اور اس شخص نے بھی نزدیک جسے آیا تو وہ بھائی جا کے لگی یہ تو سارا پتلا تھا کیا تو انہیں کیوں آ گیا بھائی کمری ہو گئی ہے سارا پتر میں فلانے جنگی شہید ہوا آپ نے دفن کیا وہ کیا آ گیا نہیں ہوئے چنانچہ جسے نزدیک آیا تو وہ ہوا گھوڑے بھی رکھا آج پیریاں سلائے ہوتے پیو نے پیریاں سلائے ہوتے جو جب تمہیں شہید ہو گیا ہے فلانے دہاڑے تو شہید ہوا ہے تو تیری کمر ہی بنائی ہوئی ہے اگر بے شک میں شہید ہو گیا لیکن سب نہیں شہید نہیں ملتے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. سارے پیغمبروں کو سارے شہیدوں نے حکم ہوا جا کے اسے جنازہ نہ ہوگا اور جو میں بھی ہاں میں اس کے جنازے میں شامل ہوا میں جنازہ پڑھا تو میں کہ میرے باپ بھی وہاں میں دلیل لی تسلی لے لی اسی کوئی نہ بھر کے سمجھ جائیں گے. یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پر واقع ہے. بخاری شریف حضور تو سب لحاظ تاریخ دیکھو تو اس چیز سے کوئی صحیح تاریخ نہیں ہو سکتی. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے میدان بدر کے میدان احد شہید ہوئے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی مزار پہاڑی پانی آیا تو پہاڑی پانی نے آپ کی مزار مبارک تھوڑے سا کوئی نقصان پہنچایا کئی پتھر ایک پاس ہوئے
تو آپ کی اولاد نے اور آپ کے اقربا نے یہ چاہا کہ اصل کے مزار آپ جا کے اس کی یاد رکھیے جس سے کتاب پاکستان نہ دے سکے کٹیلے پہ آئے چنانچہ کئی یا وہولا کہتے آپ نے گٹی نال لگ گیا اس کو خون گاڑی کے لئے 7 سال بعد دبا کیا ہے آپ نے شہرت کو 7 سال بعد دبا کیا ہے جو آپ نے بدن مبارک کی خون سر بن گیا اور تھی دیکھو ہر کوئی جانتے ہو مروی شاید کا خون نکلتا ہے نہیں جان وقت کو دبا کرو کسی پرندے کو دبا کرو کسی دبے کو دبا کرو دبا کرنے وقت ان کا خون نکلے آپ سے میں جن آئی باویں ہاتھ پیر نہ ہلائے صرف خون نکلنے نہ خون نکلا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ مؤتہ میں شہید ہوئے یہ حضرت علی کے بھائی ہیں حضرت علی کے بھائی ہیں حضرت علی ابن ابی طالب حضرت عقیل ابن ابی طالب اور حضرت جعفر ابن ابی طالب یہ 3 بھائی ہیں تو حضرت جعفر شہید ہوئے غزوہ مؤتہ میں 70 سال کے قریب یعنی بھی 60 سال کے قریب ایران اولاد گئے تھے اصل آپ کی بازار مبارک تو مدینہ شریف لے آئے بازار مبارک کرتی میں جس سے آپ کو گلوار لگی آئی اور پھر مبارک چاوڑی لگی ہیٹ میں تو خوب باری گیا جس وقت حضرت جعفر شہید ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے بشیر مبارک حضور میں نے حضرت جعفر شہید ہوا ہے اور یہ جا گیا تو سلام دینا چاہتا ہے جو آپ کا لگا میں تیار ہونا گھوڑنے والا اور سلام دینا رہتا ہے اور ایک بالکل اجل کا واقعہ مطلب سنائے جو اصحاب رسول اللہ نے 70,000 بڑی کامل ایک صحابی نے بس میں نہیں پہنچ سکتا لیکن ایک ایسی شہید میں مطلب ذکر کرنا ہے جو لاہور میں دکھانا علم الدین الصنا اس نے ایک سکھ بدماش کمینے نے ماریا جس نے بکواس بکیا خدا کے نور کے حق اللہ تعالیٰ نے محبوب کے حق تو غازی الدین شہید نے انہوں کے قدم پڑا انہوں گرفتار کر کے میاں والی جیری لے گئے میں اٹھائی میں بھی اس وقت کی ملاقات کی تھی جو محل چکے ہیں معلومات میں اس علاقے کا آدمی نہیں ہے پٹھان اس سے کوئی بچوں لگا تو اس سے خوب مردہ پیا میں نے لیا کیا کہ میری خوراک ہے زیادہ ایک ٹکر پیا سکتا ایک میری خوراک ہے میں اتنے 1000 ضرور بھی روز پڑھنا ہے اور اتنے ستارے قرآن کی بھی میں روز پڑھنا قرآن کی خود یاد ہو گیا جیل دے اور مانا کہتا کہ میں جبرات کو پہلے یہ شہید نہیں کر سکے جبرات کو پہلے میں شہید کرے میں توسیع میں بھی آپ میں حاضر ہوئی میں واپس آیا جسے اس ویلے کہ میں خدا کی گھر اس طرح کی غلطی کرتا رہتا واپس آیا تو اس موقع سے ایک بڑی نور امت ہے وہ میں ملن واسطے آیا دنیا والی جہاں اور بھی کئی لوگ آئے جنہیں اس وقت موجود ہیں ان کی شادت سے وقت انہیں کہا بھی آپ لوگ جسے سبھی بیچارے نے غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ تو کسی شخص نے بھٹا ماریا انگریزا کپتان پولیس تھا اس سے ہڈی جائی زخمی ہو گئی تکاریاں دی
ایک بلوے کی شکل ہوگی جلدی نال دعا کھت کے وہ جیل کے کپڑے کے نال بستی پہ جانا شہادی منجی رشید رحمۃ اللہ علیہ یہ میں 13ویں دہاڑے آیا ان کی شہادت کے بعد میں توحید سیکھے رہا ہوں سے معاملہ پھر بڑی نور ملا جائے جو سر شفیع آیا لاہور جو سپیشل ٹرین لے کے بھائی اسی لے میں نے آئے سنو لاہور جو کہ مسلمانوں نے لیکن بہت سارا جوش جب پیدا ہو گیا تو یہ لوگ ہوتے ہیں نا ریلہ خیر صاحب ایک جملہ امان ہو سکتا ہے امن آوے سے ایسا فرض کرا میں بھی نہ رہا ہے اور سفید نہ رہا ہے اس واسطے یہ نہ کیا ہوتے تھے بھائی نور ملک کہہ رہا ہے حکومت مجبور ہو گئی ہے تو پہلے ایک سرے ہو رہا ہے اس کو رکھے میں خبر اٹھتے ہیں ایسا دیکھی ہے اسے لاش کیا گیا ہے کس حالت میں ہے تو تکیوں نے تو خیل میری چھتا پہ آیا پھر وہ قبر مبارک سے ریلے کھولی گئی ہے تو پپی کمینہ ریل کپتان ریل وہ ڈاکٹر دلایا ریل کونا منہ سے پٹیاں بن رہی ہیں نہ کٹے بس 13 بہاری ہو گئے ساون کا مہینہ ہے ایک لاش ہے دفعہ بھائی بھئی کی حالت ہونی ہے منہ سے انہیں پٹیاں بن رہی ہیں جس وجہ سے لاش مبارک کھولی نہیں اتنی خوشبو نکلی ہے ایسی خوشبو پیدا ہوئی ہے نہ یہ کستوری بھی ہو سکتی ہے نہ یہ امبر بھی ہو سکتی ہے چنانچہ اوے انگریز آپ کی لاش مبارک سے ہے مٹی جلی آئی اس کو سکھ گیا اور میں بھی وہ مٹی آندھی آئی تبرک واسطے سے میں نے بول دیا خدا دی قسم بڑی خوشبو بھائی تو یہ گمان کر دیے ہو 13 دہاڑے میں جب شخص لاش پی ہوئے ساون کے مہینے میں تو ہو گیا شادی ہونے کے بجائے خود ایک خوشبو ہوئی اس کی پھر خود نے اچھی کھول کے اس طرح کر کے دیکھے انہوں نے ڈاکٹر آ کے سیدھے دور پھر بڑی دور میں دکھوائی پھر فوٹو لینے سے ایک فوٹو میں بھی یاد آئے انہیں دیکھ تو سب سے آرام سے اور ایک واقعہ ہے میں نے حضرت بن درویشن نے بیان کیا ارشاد درویشن تو حضرت خواجہ فیض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد میں 40 حوالہ ہے آپ وضو کر رہے ہیں سے ایک شخص ہو رہی آگے وضو کریں کر گیا وہ کچھ یار جب من سے جاتا نہیں جناب میں شادی صحیح نہ اجر کی بازار ہے جیسے مسلمیں ہو گئی یہاں صحیح نہ ہے میں خدا کو دعا من کیا ہے باری تعالیٰ میری قبر ان سے بنائی جس سے غوث العالم نہ بنائے مجھے فیصلے میں ہوتا اس بات سے میں امتیاز صحیح میں آئے اور اس اجازت سے میری قبر ہے اور میں ہمیشہ اندر رہنا حضرت جاتا لیکن سب چیز تو مقدم کی چیزیں خدا کا فرمان ہے میں گمان ہی نہ کروں جو خدا دے نہیں بنتی ہے اور جب سید الشہداء ہے سید الائمہ ہے سید الاولیاء ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس ذات پاک سے پہلے کسی کلمہ بولا گمان وہی تھی گا جو مر گیا ہے میری حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری محرم لہائی میرے حضرت والد رضی اللہ تعالیٰ میں نے اور ایک موری صاحبان نوجوان نے مل کر فرمایا شرمت کر کے امام صاحب کا فاتحہ پڑھ کے مسجد پہنے کی ذات تعمیر کی تھی اب حاضر ہی ہوتے میری حضرت فرمایا کہ امام صاحب تشریف لیا ہے وہ میں نے میرے سے کچھ منظر بنایا میں نے تمہاری دعوت دی قسم اگر امام حسین کی ذات پاک چاہے کرم کریں تو اسے گناہ یہ نہ لوگوں نے انہیں پاکا لوگوں نے زیادہ کسی ہوئی ہیں وہ کی میں تو مان کر سکنے دیے اللہ ماتم کری امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں زیارت کیجیے جاگیاں ایسے بچے کرے آپ
خواجہ فیروزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت کی تھی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی مسجد میں، تو جو خدا جنت سے بھی شہید ہوتا ہے وہ نالائق لوگوں نے کئی اعتراض ہیں تھوڑے بات ہیں جو لوگوں نے دماغوں کو خراب کرتے ہیں. پہلے اعتراض تو یہ کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد ہے اقتدار طلبی واسطے ہوا، اقتدار حاصل کرنے واسطے ہوا، کہ یزید نے اپنی حکومت دینا کی ہوا. امام حسین چاہتے ہیں کہ میں حاکم بنا، انہوں نے اقتدار واسطے جنگ کی دیا. یہ خارجی لوگ یہ کہتے ہیں اور جاہل لوگ یہ کہتے ہیں اور تمہاری اسلامی جماعت والے یہ کہتے ہیں تبلیغ کے لیے سرکو دے دیتے. اور میں حیران ہوں یہ سرکو کے لوگ اپنے غیر کریں گے، چپ کر کے سنیے بھائی. جنگ کرنے والا آدمی تھی تو لندر پہنچاؤں تو کہ چوکی لائے ہوئے ٹکٹ میں لائے ہوئے کم از کم چوکی میں لائے ہوئے. لیکن آدمی آ کے لگتے نہیں اور سال کرے سو یہ نہ کرے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل مکہ یہ فرمایا سر تو گھر واپس ہو جاؤ. یہ اقتدار تو میرے جہاد اور پھر سال بال بچے نہ اور آج یہ جہاد واسطے گئے ہیں، لڑائی واسطے گئے ہیں اور لڑائی اقتدار بندی واسطے آئی. حقیقت یہ ہے حدیث صحیح کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام حسین کہ میرا یہ مسئلہ میدان کربلا سے یہ حدیث موجود ہیں، شفا کے لیے بھی موجود ہے اور شروع شفا کی حدیث موجود ہے. کربلا کی شہید تو ہموں اور میں تو پتہ لگ گئی اس حدیث کا اور امام حسین کی حدیث کا پتہ کوئی نہ لگا. کئی ظاہر اعتراض کر دیں اگر آپ کو پتا میں شہید ہو گیا تو پھر جان بوجھ کے بہت لڑکی یہ جاہل ہے تھوڑے تھوڑے پڑے جاہل کے لوگ مرد خراب کرتے ہیں. حضرت تھوڑا جا فرق ایک مسیح ہوگا اور ایک اللہ تعالیٰ نے خاص کرتے ہیں. تو حاضر رکھنے کے جائز نہیں کہ اپنے پتر کو کھو جا کوئی اپنے پتر کو کھو اور میرا پتر ہوئے بھی پاکیزہ بے گناہ معصوم نہیں جائے، لیکن خدا کے خاص کوئی حکم ہوتا ہے. بھی ہے حضرت امام علی شام کی نگاہ پر لوح محفوظ ہے اور لوح محفوظ کی لکھ ہوئے موجودات چاہے پرانی تاریخ اور علامہ علی القاری اور سارے موجود لکھتے ہیں جن لوگوں کی نگاہ لوح محفوظ کے ہوئے انہوں نے اس کے مطابق عمل کا سبب ہے. اگر ان کے خلاف عمل کرے تو یہ سمجھو یہ قرآن حدیث کے خلاف کی محنت عمل کریے ایک گناہ ہے. اسی طریقے سے جس کی نگاہ لوح محفوظ پہ ہے اس نے لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے کے خلاف عمل کرنا یہ یاد کرنا موجود. چنانچہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے عرض کیا یا حضرت نہ جاؤ تو پھر نہ جاؤ. سارے بہت رپورٹ آ رہی ہیں یہودی لوگ ہیں اور مسلمان اپنے آپ کو سلا کے انہوں اپنا مطلب چھپایا ہوا ہے یعنی تقیہ کی طرح اور انہوں نے آپ کو 12,000 تک لکھے تھے اور مقصد یہ ہے آپ باقی لیکن میں معمول میں حکم ہے جو علامہ علی القاری شرح مشکار سے لکھتا ہے جو معمول ہوتا ہے وہ شخص کے نگاہ تو ہے معمول کے تھوڑا دقت ہوگا حضور انتظار مسئلے نہیں گئے حضور کو بلایا گیا ایسے جانے مرید ہاں کہ بڈھے ہیں کہ سچے ہیں کہ بیمار ہیں کہ عورتیں ابھی نہیں حضرت میں جو ہے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی شہادت کے بعد ایک قانون ہو گیا حکومت کا جب تک کوئی شخص آوے جب تک دو آدمی گواہی نہ دے جیسے جان یہاں یعنی جمع نہ جائیں تک دیوے نہیں آ سکتا
یہ حضرت امیر حضرت امیر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک قانون بن گیا اس کا حکومت تھا کوئی چشمہ بناوے دو مسلمان گواہی دیں ذمہ اٹھائیں ابھی تم جانیا جناب سوارا اس کے روپ اس واسطے تو میرے لوگ کوئی گواہی نہ وہ نہیں آتے کہتے چال چلی آئی آپ نے دھوکہ دے کے دھوکہ دے کے بلائے کہ آپ یہودی ویسے تو دشمن اسلام کے ہیں حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ نے شہید کیا حضرت امیر عثمان رضی اللہ عنہ نے شہادت کا منصوبہ بنایا اور شہید کیا بڑا لمبا منصوبہ ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجود اللہ بندے کے شہید کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دعوت کی آپ تشریف لے ہو اس جہاز سے کئی مرید اجازت کا ہی نہیں آ کے بیٹھ کرو آپ امیر بادشاہ کے آپ پیری لو امام صاحب کی جائے اس ایک مان بن رہا ہے وشواس کرنے ایک ملا نے میرے سامنے وشواس پیش کیا وشواس کرنے والی دو چیزیں جاننا پورے نہ کے محنت سے بتا رہا ایک دن ہے وشواس کرتا ہے جن دن وشواس کرتا ہے اسے دفع کرنے واسطے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور جہاں انسان وشواس کرتا ہے اسے وہ السلام علیکم یا رسول اللہ وشواس کرتے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین اپنے دوسرے پاک کی دار نقیبی مدار کر بنائے اور تمہاں جو دوسرے بھی حمیر اللہ کہ جواب یہ بھی وہ اتنا راضی ہیں خدا کی تکلیف دے جتنا تھوڑی راضی نہیں ہو سکتے خدا کی حکم خدا کی تکلیف اتنا پاک پاک طائفت پاک تولے مگر ذرا اشارہ بھی ہو جاوے تو اپنے ہتھی کو ہم تیار ہو رہے ہیں رنجے میں یہ پتا تو خدا کی مرضی پتا خدا کی مرضی سے خدا راضی یہ امام حسین کو پتا مرضی خدا کی راضی خدا کی راضی اور خوشت آگے لاری ذکری علیہ السلام جو پیغمبر خدا دا اس کو کافر نے تیر چھوڑا کر دیتا کئی پیغمبر مارے کافر نے کافر نے شہید کیتے تو کیا خدا کے خدا امداد نہ کر سکتا دوسری چیز ہے کسی لوگ شہادت کرو بڑے گھبراتے ہو جان رہے ہو بڑی کا مصیبت ہے شہادت یہ دستور میں یوں نہیں بن رہا کسی سمجھ کرو امام حسین شہید نہ ہوئے ہوتے تو اس وقت تک امام حسین کی دنیا کے لیے نہیں رہ سکتے آخر آپ نے ہوئے جا کی عورتیں بہترین پیارے مناظر کے پڑھن چڑھنے ہوئی میرے منہ لائے نے بزوئی کیا ہے اور یہ چیزیں کچھ اور نٹاتا ہے وہ جگہ پیالہ میرے منہ لگا ہے چھڑا پیالہ ایک ادھر ہے کیا جب میں وہ ٹک ٹک کے چھاپ گیا پیالہ جائے نہ کیوں نہ ہوئے نہیں ہوتی وہاں شاگرد کا یہ رہتا ہے خدا میں تمہیں آمین کرو اللہ تعالیٰ میں نے شاید کی کیونکہ مرنے میں ضرور ہے لیکن منو اللہ تعالیٰ وہ قوت دے جس نے فوت آکنا کفر ہو گیا عالم کا یہ مطلب ہے کوئی شہید کسی نے کوئی آکے نہ فلانا مر گیا ہے یہ کفر نہیں کفر سری ہے قرآن کریم کا فتو ہے کسی شہید نے آکنا مر گیا ہے یہ کفر سری ہے امام علی شان اس داروں سے تشریف لے گئے وہ علی فتوہ حاصل کرنا آتے جس علی فتوے نو اگر زمین اللہ نے حاصل کی جائے تو کی جائے تو عمل بھی ریشہ کریں گے اس بچے بات سے یہ میرے مالک شریف کی حدیث ہے کہ میری امت کے ایسے لوگ کے ہیں کہ یک پہ تو احمد نبی کیوں کہ انہوں پیغمبر ریشہ کریں یہ ہے بچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
ہاں آج معلوم کرنے کا مانا ایک تو یہ ہوا بھائی امام حسین کو زندہ نہیں رکھنا چاہیے یعنی شہید نہیں رکھنا چاہیے. دوسرے یہ ہوا کہ امام حسین کو اس کا آدھی مرتبہ کیوں نصیب ہوا اس کا دکھ ہوئے امام علی شاہ کو اس کا آدھی مرتبہ کیوں نصیب ہوا. باقی جو گھوڑا بننے میں اس گھوڑے کے اکھے میں مرچا پائیا جو ہندو بننے کا دوسرا کے کوئی ہنومان بننے گھوڑا گیا گھوڑے کے اکھے مرچا پائیا آج ایک گھوڑا ہونا کرے اس نے چمڑا گھر کے اس کا تیر لٹکائے امام حسین کے گھوڑے تیر لگے رہے اور وہ گھوڑا چلا جو امام حسین کا گھوڑا ہے تیر آئی اس سے چمہ میرا بھی چلے ہوتا ہے امام علی شان کے گھوڑے کا یہ مرتبہ ہے. امام حسین نے گھوڑے سے سمت اتنی کھا کے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمایا جو اسی وہ لوگ اپنا سمت آئیے بلکہ دل تیر کے بیچ رکھی ہے وہ مرتبہ ہے وہ شان. تو ایک گلا کر کے بتا کر ابھی مہم دوسرا وہ گھوڑا جب امام باد کا تھی ہاتھ چنگے ہو کے بلکہ مدینے شریف آیا تو پہلے بولا یہ بھی تھا انہوں نے رکھا انہوں نے گھروں نکل آئے تو بعد مشروع کر جن کے گھروں نکلے وہ بجرے ملائے یا کون بجرے ملائے خیر میں گھر کی لیے ویسے حقیقت یہ ہے جو ساری چیزیں دخل کئی گلا ہیں جہاں یہودی چھوڑ گئے یا وضیعت کر گئے یا برٹش پیڑیاں اچھل دے سارے ایک جگہ میں جو جھوٹا خون حضرت یوسف علیہ السلام نو ڈرامہ کوئی سجا اور کوئی سٹ کے ایک آپ کا چولا اتار لیا اور سنگین پاڑیا اور بکرا رہ کے بکرا اسے ذبح کیا اور جو بھی گھوڑے پٹے لیا ہے ہائے یوسف کرے لیا ہے. اب ایسی کوئی سکے نا یعقوب علیہ السلام کیا فرمایا خدا فرمایا بجاؤ بجاؤ جھوٹا خون رہ گیا ہے جھوٹا خون رہ کمیز رہ گیا ہے یوسف علیہ السلام کا جھوٹے خون تھا. جھوٹا خون رہ کے آیا ہے خون کہا لیکن جھوٹا رت نہیں ہوتی ہے رنگ ہوتا ہے اور یکون رومے آئے کہنے مل رہا یہ اور پتا ہے کہ بنی اسرائیل کون اور پتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھی اسرائیل انہوں کی اولاد دی جائی نا اسماعیل علیہ السلام کو غیر ہے دوسری چیز ہے یہودیوں کی رسم آئی عبادت میں وقت اور ناز وغیرہ یہودیوں کی رسم آئی چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو صحابہ کرام کی تیار ہوگا اسی کوئی کم کرنے آپ مزدور ہاں کوئی لوہارا کم کرنے آپ کوئی کارخانہ کم کرنے آپ کھیتی باڑی کرنے آپ ایسی صورت ہوئے نہیں کہ اعلان ہوئے جو اسی اپنے کم کار چھوڑ کر آ جائیے ریتی صاحب نے واقعہ کی ناز ہوئے ایک ناز لگائے جا رہے ہیں ابھی سمجھے ناز تو یہودیوں کی عبادت نہیں ہونا ہوگا اور ہوتی تورات بھی دیکھ رہے ہو تورات بھی کہہ رہے نرسنگا بجایا کرو نرسنگا کس نام ہے یہ ناز کس ناز ایک اگر
کنار کتاب جیسے پہاڑ جیسے کالپی جس میں ڈیوٹی ہوئے اور نماز سے وقت وہ لکڑیاں کٹی ہوئے پہلے اگلا دے حضرت میں یہ آدھے فرشتہ دی عبادت یہ صاحب نے بات شامل نہیں کرتے کنار کے غریبال گھڑیال ایک راجے کی روح بن جاوے حضرت میں یہ نصارہ دی رسا میں اس میں یہ بات شامل نہیں کرتے پھر جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے ایک کلمہ اذان سے اللہ اکبر اللہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے میں آپ کے سچے فرمائیں جو مجھے آپ کے حق تھے اور آئے کہنے میں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ سچے رسول بنا کے بھیجا ہے تھوڑی سی شخص میرے کرنے میں یہ کلمے پہ آ جا کہ باق کو پہلے فضالے کا اثبت ہی جانے قبول ہو گیا یعنی جبریل علیہ السلام کے فرمان کے باوجود امیر عمر کے فرمان کو حضور میں امیر عمر کے فرمان یہی جانے ثابت ہو گیا امیر عمر نے شاہ یہ ان کے لیے رسم آئی یہ عبادت تو مجھے شراب بیت المقدس سے نہیں ہو سکتی ہے یا بیت المقدس کی مٹی بیل سیرت کو اوپر کے کھیسو بنے ہیں اس سے سیدھا کرتے ہیں والی نماز ہو سکتی ہے جیسے نہیں ہو سکتی ہے عبداللہ ابن سبا یہودی کس نے کیا کھیسو بنایا ہوا کس نے کیا کیسا کھیسو ہے تو لگے جی کعبہ شریف کی مٹی ہے کیونکہ وہ تو مسلمان ظاہر کرتا ہے اپنے آپ وہ کیا کیا بیت المقدس کی مٹی ہے اور پیچھے پہ جا کے لگتا ہے یہ کربلا محلہ کی مٹی ہے تو ابھی جانا ہے سارا سمجھا کربلا محلہ کی مٹی کے ہوئے ایک ادارے بیٹھے والا ہو ایک ادارہ آسمان حکومت کی شیعہ اس کو میں پوچھا کہ آگے بگڑی ہے ایک تو یہ کیوں رکھتے ہو یہ کیا فضلہ ہے تو اگر نہیں آپ اپنا حقیقہ ابھی جانا ہے سارا صحیح کتنی کربلا محلہ کی مٹی کے ہو گئے بڑا اچھا خیال ہے سونا خیال ہے لیکن جب پتا ہے ساری کتابیں ساری میں یہ لکھا ہے اور سارا ایمان جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے خون کا شکت ہے زمین پہ جو کی علیہ السلام نہیں آمد دیتا بھائی پہ جو پہچانا نہیں سال اوپر سے امام پاک کا خون لے کے حشمت رہ گئے کسی طریقے نال آپ کے پاس جتنے لوگ ہیں کسی کا خون زمین پہ نہیں آمد دیتا جبریل علیہ السلام ہاں یہ ریجن جو خون کا کربلا والا کا میدان پھٹک گیا ہے کیونکہ کئی لوگ ایسے بھی آئے ہیں جڑے یہودیوں کے خلاف آئے اتو امام حسین سے کئی لوگ ہو گئے نال امدادی اور یزیدیوں بڑا مارے نہیں وہ میدان پھٹا گیا یزیدیوں کے خون نال تو پھر تھوڑا صحیح تو ہوتی نا ان سے جتنے یزیدی سے خون ہوئے تھوڑی جماعت تو پھر کے منظور ہوئے چپ کر کے میرے سے دیکھیے مل کر کے میرے سے پھر میں مجھے نہیں چاہتا پر پوچھا ہے کہ مجھے بھیج دیا امام حسین کا خون میدان جائے گا یہ آپ نے کافر مبارک کا خون آیا آپ کا خیر تجھے تورات دیکھو تورات میں موجود ہے جو خرگوش کھانا حرام آج اپنے واسطے کیونکہ وہ شکار کر گیا سبت دن اللہ تعالیٰ فرمایا سبت دن تجھے عبادت کی فکر وہ خدا دی وہ خدا دی نہ فرمانی کر کے وہ شکار کر گیا سجدہ تھا تو اللہ تعالیٰ فرمایا اچھے شکار کرو لیکن سارے واسطے خرگوش حرام اور یہ شاید یہودی واسطے حرام ہو گیا تو کھاوے نہ خارج کی مدد شروع ہو گئی ہے وہ خارج کو بھی چل کے انہیں کھاتے جدا ہو گیا کو ہو گیا تو انہیں کھانے اس واسطے سے صلاح فرمایا ہے ایک تورات کی یہودیوں تو واسطے حرام اور قرآن کریم میں کیا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ہر نوع والی چیز کے لیے جو اللہ انہوں کے حرام کر دیا اگر فرمایا ہے جہاں لگے جزینا ہم بلتر یہ بہتنا رسال ذکور اصلا نظیم بغاوت کی صلاح دیتی ہے واقعی کے حرام میں مردے کھانے یہودی واسطے حرام آئے جس بچی کا چرکن ہو گیا یہودی واسطے حرام آ کیونکہ وہ شکار بچی نہ کرے نا اس علاقے بچی وہ ہوتی ہے جس چرکن نہیں ہوتا تو اللہ فرمایا اچھا شکار کرو سبت جن اور عبادت نہ کرو سارے واسطے بچی حرام لوگوں نے میرے یہودی ہیں وہ نہ کھانے
شروع بھی تو کئی بہانے بنے لیا ہے. بچی آ بن گیا سمجھیے ارے جی میں تکلیف ہے وہ بچی نے گوشت نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. اور ہم اگر بچی پیش ہو گیا تھا یہ کرتے رہے جو امام جعفر ہر بچہ کروایا کہ میں شادی کروں. امام جعفر ہر سے فرمایا کہ گنڈے میں شادی کروں. امام سے فرمایا کہ ہر گوشت میں شادی کروں. اور اس کے بعد وہ چیز ہو نہیں سکتا. میرا مقصد کسی بچے اس سے سب اس واسطے نہیں میں سنیا بلکہ میں صحیح واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جس طرح کسی ہائی کورٹ کا کیسٹ پیش ہوتی میں کسی طرح کو نہیں پیش کر رہا ہے جی سے ڈیل کرنے والا والا کوئی ہے ہی. بڑی مقبر کتاب ہے کافی کلینی ہے. یہ دو حصے میں اصول کافی ہے ایک شروع کافی ہے. انہیں دعا کتابیں دیکھو انہیں دعا کتابیں نے رالی کریا نہیں تو چوتھا یہ ہوتی ہے بہت پریشان ہے. ایک زید ایک مسلمہ ایک ابو جارود ایک محمد بن حسن سے بگڑی خیال ہوئی. یہ سب سے اٹھتا بھی ہے جیسے روایت نہ دیکھ رابط کرنے کے ایک مہیلا اور ایک کون ہے تجھے آپ کو یہ سننی ہے یہ داشی یہ بھیڑیاں ہیں لیکن میں سنیل کتاب کا حوالہ میں قرآنی کتاب کا حوالہ دینا ہے. یہ امام جعفر صادق شاید کو ان لوگوں میں راوی بنانے ہیں. ابو بریدہ گیا امام حسین نے لگوا دیتے دربار میں واقع ہوتے یا مجھے میں حاضر رہا ہے اور لگے کہ وہ رہتا ہے کھڑتا ہے حاضر رہتا ہے کون سا برداشت میں نہ کر دے میں مصروف تو جا کے امام صاحب دکھ رہے نہیں دعا جا کے لگے جی امام صاحب میرے کو ہویا سونے کا تھال اس دن ہویا جواہرات تھوڑا دربان آ کے آج ایک تھوڑا غلام آیا کرتا جس کو سونے نے اٹھا لے جواہرات اس کے بچے تلانے واسطے تو آپ ٹھیک بوئے کھولو میں جو غریب آدمی ہاں میرے کو شاید نظرانے تو کیوں میں اجازت ہو یہ دماغ تک امام کا فرمائے لانتی جو ہے کیڑی کے لانا کرے بچے میں کرے. امام صاحب کا خطاب لانتی ہے اس لیے روایت جناب دوسرا ایک شخص ہے یہ کہہ رہا میں امام جعفر صادق کرنے کو میں مسئلہ کیا کیا حضرت اتحیات بھی نہیں پڑھنا چاہیے. امام صاحب پڑھیا میرا من پسند نہ آیا. ایک امام صاحب پڑھیا اور اسے پسند نہ آیا لیکن انی بڑے اپنا میں اپنے آبائی رات کو یہ سنا کہا جی میں دیا بتا دے رہا دوسرا لگا جن کا بھی میں پوچھے نہ آخری نواز لیکن ہوتا فرما کہ وہ تیار کیوں پڑھنا چاہیے. امام صاحب نے پڑھا کہ میں کل پڑھے آنے میں بھی بڑا خراب ہوا میں نہ پڑھنا کہا جی تھی سوچ رکھو میں کل وقت کا سمتری بنی وقت آیا کچھ اس میں پڑھنا چاہیے تیار تفریح نواز آپ کو یہ پڑھا کہ 2000 پہلے پڑھے آنے میں نے غصہ تک لگا اور میرا بس کوئی نہ چلے جناب میں کیا نہیں کھا دیں میں اسی کی اڑ کھڑ اور میں امام صاحب نہ نہیں لگا کبر نیند نشا کی اس سے جب میں اپنی بغل رکھی اور میں دبا کے پل ماریا کسی پوچھو کیوں کی دئی میرے کو شرمتا ہے اس نے امام صاحب نے یہ عزت کرنے والے امام صاحب فرمائے لانتی جو ہے لانتی رقم نہیں ملے گا کوئی اپنی کتاب میں خدا دی قسم ہے دی رہا میں شر جب کتاب نہیں مل جائے میں انشاءاللہ کہیں گے ایک شخص ہے محمد ابن مسلم ابن شہاب دوری ایک آدمی لگا ہے محمد ابن مسلم ابن شہاب دوری امام صاحب فرمائے نہیں پتہ جھوٹے نہیں ایک تصاب نہیں اس کا خدا میں بھی ایمان کوئی نہیں ہے
دائر کی گل خدا نہیں پیدا کیجیے اور خدا کو کوئی بھی بولے کہ بلکہ فریشی ہی لے فریشی امام صاحب کو لگا چلے علم اجمالی تو ممکن ہے نقول کلا نمازیاتی کتا میری کو کوئی سن کے ویسے بعد کیا امام صاحب کو روایت امام صاحب آپ فرمایا ہے فرمایا ایک کذاب نے ایک بڑے جھوٹے نے وزاہ نے ایک بڑے غلط روایت کھڑے نے انہاں دی رسول رضی کے شیخ خدابی جے میں نوٹ کیتے ہوئے اور انہاں دی روایت نال کے کافی غریبی اور ایک کتاب انہاں دی روایت دی بل بہت لکھا ہے یہ بعض فلک والی روایت اس محمد بن مسلم ابن شہاب دوری گرو میں اس تو سوا کیوں جہانی کتابوں سے پوچھا سیئر یہ سیئر کیا کوئی ربی صحیح اللہ اچھا تو اس قسم کی روایت غلط تھا بشر ہم نے یہ بھی اللہ مسلمانوں کو تھوڑی یاد اور وہ بڑے چالاک ہے کتابہ لکھتے ہیں سب کیا لیکن یہ نہ جان دے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت انہاں راوی نے کتنے جو حاکمی ہوئے ایک یہ نے میرے سے سوال کی تھا تمہیں اپنے آپ کو ہنسی رہے تھے بجابری پہ رہے تھے امام صاحب تھے لوگ ملکے رو نہ رکھتے ہیں باقی یہ اپنی جعفری اچھے اتر میں یہ تھوڑی کتابہ میں آئے راوی اردو باقی میں ساتھ نال سکتا ہے انہاں لوگوں کی روایتاں ماننی چاہیے میرے امام صاحب فرماتے ہیں جہاں کی ذکر سنو ہے جھوٹے نے لانتی نے بندائے نے رانی گلہ مان لئیے میں کہ تم انصاف نہ کرتا ہو گیا امام صاحب امام ابو ارادی کی رابی لکھمت نے کافی کسی نہیں مولا بھائی اتنا لوگ ہیں کیوں بھائی اعظم رحمت اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق صاحب کی خدمت میں اکثر حاضر ہو گیا اور ایسی حقیقت پر حضرت اللہ زمانے میں دولت سنتا لعلقت نعمان میں نے اگر میں ایک دو سال نہ ہوگی میں تصیب کے لیے میں امامہ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے تو میں بھی مرتبہ کسی نصیب اللہ میں حراب ہوگا یہ محبت ہے امام صاحب بیٹھے امام جعفر صاحب کی خدمت میں جو ایک شخص ایک مسئلہ کیا ہے امام صاحب فرماتے ہیں ابو حنیفہ کو پوچھو آپ کو حکم ہے امام صاحب نے مسئلہ کیا امام جعفر صادق صاحب فرماتے ہیں جس قوم میں ابو حنیفہ ہوئے اس قوم میں اس کی توہری کو مسئلہ نہیں بڑھنا چاہیے اس قوم میں کوئی حاجت نہیں ہے ابو حنیفہ تو سیاست کی نکلو سماؤ جی کہنی بنی ہے انہاں دی بنی ہے جن امام کا بتانے لے لانتی کذاب بزداب فریسی بے ایمان یا امام صاحب جی بنی ہے جو فرمانے ہیں جو ابو حنیفہ کو مسئلہ ابو حنیفہ کے بغیر کسی کو مسئلہ نہ پوچھے گا اور کہنی بنی ہے نہ جو تو سنگا سجا فری ارسیاں یا او ہندی تو دیو اپنا اپنے آپ کو حنفی عزت حضرت یہاں جی کسی نے گمان کے عزت ہوئے کہ کدائی ابو مریدہ رہا یا مسلمہ دا یا ابن شہاب دا یا ابو جارود دا تھوڑا بھی پرانی روایت نہیں ہے کدائی اگر مطلب کا تھا آپ کسی جاتا یہاں تو لوگوں شک پہ سکتا بھائی شاید انہیں راویاں کی روایتوں بیان کرنے والے یا اپنا راویاں کی روایتوں پہ عمل کرنے والے کہنا نہیں جو امام صاحب کا شاکر تھا ابو حنیفہ اللہ انہوں نے اس طرح سے کول کیا اور امام صاحب نے کول کے مطابق میری گلنا یاد نہیں کیا ہے بعض لوگوں میں مجھے حد سے پیش آتے ہیں اور میرے سوال سے بنانے کے بات معامل اقبال انہوں نے بڑی مرتبہ کتاب ہے ابن نابوی کی کتاب ہے معامل اقبال اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن راوی کہتے لوگ حسن سمجھنے میں موجود ہوں حضرت صاحب موجود ہے ابو بکر عمر عثمان علی سارے موجود ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر نے
اپنا اپنے آپ کو ہر بھی عزت کرنے آن کسی نے کمان دے نہ تو یہ کہ ابو بریدہ دا یا مسلمہ دا یا ابن شہاب دا یا ابو جارود دا تھوڑا بھی پرانے روایت نہیں لے کے جائیں اگر مطلب کا کام آپ یہ سیدھا بنی ہاں اگر مطلب کا کام آپ یہ سیدھا بنی ہاں تو روکن شک پہ سکتا بھائی شاید انہیں راویاں دی روایت بیان کرنے والے بھائی شاید انہیں راویاں دی روایت بیان کرنے والے یا انہیں راویاں دی روایتوں پہ عمل کرنے والے امام صاحب کا شاکر ابو حنیفہ اچھا انہوں نے قول کیا اور امام صاحب نے قول کے مطابق میری کرنا یاد لکھا ہے بعد میں مجھے عادل اقبال پرانی بڑی مرتبہ کتاب ہے ابن ماوردی کی کتاب ہے مان الاخبار اور پھر سے حضور سے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن راوی کرتے جو حسن میں موجود ہوں حضرت صاحب موجود ہے ابو بکر عمر عثمان علی سارے موجود ہیں فرمایا ابو بکر میری اکھی نے عثمان میرا گوشت مبارک نے ہاں عمر میرا گوشت مبارک نے تو عثمان میرے دل میں 10,000 روپئے حیثیت کی کوشش تھا کہ اس کتاب کوئی نہیں میں نے دکھایا اور جب رسول اللہ فرمایا میری اکھی میرے گوشت مبارک میرے دل قرآن حقیقت کے پورا عقیدہ رکھے تو دس ہو شیطان نے اس بارے بات کر رہے ہیں کافر اکثر اور راوی بھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے ادب کرتے ہیں مطلب وہی رکھا جاتا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ کے رہا کا حکومت رہا انتظامی حکومت کے حضرت میر معاویہ سے کر دیتا ہے کیونکہ بڑی سیاستدان ہے آپ ہمارا میں اللہ کرنا نا انتظام پر کی جو کیا جاتا کہ لوگ تو چاہ جائیں گے کہ اصل مسلمانوں کے اسلام کو خراب کری ہو لوگ یہودی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے بڑی خیانت کی ہے تو انہیں ایک نو آ جگیا ایک نو آ کرمو کیلا اسلام پر زبردست سب کر دیتا یعنی کئی نے ضرور دیتی ہیں پھر شخص ہے امام حسن دکور آگے لگا سلام ہوئے تیرے اتنے ہیں مسلمانوں دلیل کرنا لیا ایک حضی کتاب موجود ہے سلام ہوئے تیرے اتنے ہیں مسلمانوں دلیل کرنا لیا یہ دلیل کی طرح امام صاحب ایک شاہ موجود ہے بعض لوگ میں مسلمان میں لکھے حضرت امیر معاویہ نے حکم کو عقیدہ بنا رکھتے ہیں رب اپنے میرا فرض ہی دسنا تاکہ قبر میرے کو الٹا پوچھے ہوئے جس مسئلہ 15 پہلے رکھا حضرت امیر معاویہ کون ہے حضور نے سکے سارے نے تیرانی حبشی کا اوپر مومنین ہے حضور نے کہتے کہ وہی ہے وہی آدمی ہے کہ حضرت البابیہ نے حضور سمجھتے ہیں کہ اس عید میں پرانی صورت سے پرانی عید میں کہ پرانی میں پیچھے لے کے یہ ترتیب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے بھائی یزید ابن ابی سفیان ایک انہوں نے بھراہا اتنا ہی یزیدہ تو کیا پہ لڑکا انہوں دو بھراہوں نے مشن کا فتح کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے اتنے حضور نے حد رکھا کیا اللہ تعالیٰ آزین و ماسین انہیں دعا کی دی انہیں التجا کی دی حل کی دی یا رسول اللہ میں سب گھوڑے کو اٹھائے پانا ہے حضرت امیر معاویہ نے سینے میں ہاتھ رکھ کے فرمایا اے اللہ اس نے حاضی بھی بنا اس نے باقی بھی بنا اس نے گھوڑے اتنے قابو بھی رکھے امیر معاویہ فرمایا اس کے پیچھے پہلے نہیں جنا نے گھوڑا کیا چکما چڑھ بنا کیونکہ ڈانا تو پیدا ہوتا ہے اللہ کی دعا ہے انہوں نے گناہ دے رہا ہے ایک گناہ لینا لے میں نے یہودیاں تختہ دیا یہودیاں نے بڑا پریشان کیا
جو عظیم مدینہ نے یزید نے کیوں اپنا خلیفہ بنایا اسلام کے خلاف تھا کیونکہ خلافت چلی آتی ہے تو پھر وہ خلیفہ بناؤں گا نہ بھائی کے تو زمان یہ جواب رشتہ کرو حضرت میر معاویہ نے مولا علی کی سنت چپل کی تھا مولا علی نے حضرت امام حسن کو خلیفہ نہیں بنایا اپنا کوئی انکار کر سکتے ہو اور اگر آپ کو حضرت علی نے مشورے دار بنایا تو پھر انہیں صحابہ کرام نے حقیقت کیوں کو صاحب بھائیوں کے زمانے حضرت میر معاویہ نے یزید کو خلیفہ اگر بنایا بھی ہے حالانکہ روایت میں گھر ہیں لوگ تو اس زمانے یزید نہیں آتا یعنی اس زمانے یزید ظالم تھا میر معاویہ کو ایک دربار کے ہر سے باہر کرتے ہوئے حضرت میر معاویہ نے مشیت لکھی اے یزید غلام ہیں حضرت دوسری وصیت ہے کہ پہلے امام حسن امام حسین کی اولاد کھاتی پیچھے چلی اولاد کھاتے خبردار کیا کرے یہ وصیت ہے حضرت میر معاویہ اس کے اپنے حق کی سوائے نکلتے ہیں اور کئی پورے نہیں میں نے مجھے صاحب کیا بات کر دیتا تجھے پوچھو بھائی امام حسین صاحب کیا جاوے رہنے یہ میں صحیح چیز ہے آپ نے خلاف یہ کر رہے ہیں ایران سے بادشاہ کی لڑکی حضرت امام حسین نے کر رہے ہیں ایرانوں ایک ہے رکھائی ایرانوں ایک پوچھا جو ایران سے بادشاہ کی لڑکی ہوئے تو وہ امام حسین کے گھر ہوئے اس واسطے امام حسین وہ اپنی حیرت سے بات